میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو پراپرٹی کی مارکیٹ میں تبدیلی آتی ہے کہ ایک دم سارا کچھ رک جاتا ہے, اس کے بعد پھر یہ مارکیٹ اٹھتی ہے, پھر یہ اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ یہ ہوا میں اڑنے لگ پڑتی ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نہیں, یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کوئی 6-7 سال سے جتنی پلاٹ کی قیمت ہوتی تھی نا اتنی ٹیکسیز انہوں نے لگا دی تھی. اچھا, اب آدمی پتہ نہیں پلاٹ کس طرح مینیج کرتا ہے, اس کے لیے پیسے کس طرح مینیج کرتا ہے. ساتھ اتنی مجھے یاد ہے جب میں نے ازمیر میں اپنا لیے پلاٹ لیا تھا تو مائنر سے کوئی ٹیکس ہی نہیں تھا. صحیح جی. اب جتنے کا پلاٹ ہوتا ہے اتنے ٹیکسز ہوتے ہیں. اب گورنمنٹ کو یہ احساس ہوا ہے کہ ہمیں ریونیو نہیں آ رہا, کوئی ٹرانسفر نہیں ہو رہی, کوئی کام نہیں ہو رہا پراپرٹی کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا اگر نون لیگ کا اس میں کوئی کریڈٹ ہے تو میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. بڑی بات ہر حکومت کی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کوالٹی تو ہوتی ہے, اور پنجاب گورنمنٹ کی اپروول کے بغیر بھی سسٹم نہیں چلتا. ہاں, تو میں سمجھتا ہوں کہ مریم جہاں اور کام کر رہی ہے شاید اس میں چیف منسٹر, تو انہوں نے بھی شاید اس میں انکریج کیا ہے کہ یہ ٹیکسز وغیرہ کو کم. بڑی بات ہے. بالکل اسی طرح سے ہے. شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو حکومتی پالیسیز میں تبدیلیاں ہیں ابھی تو بہت خوش آئین ہیں اور اس کے مطابق بڑا کہہ لیں کہ لوگ خوش بھی ہیں کہ پراپرٹی کے سیکٹر میں لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید اب یہ بوم نہیں کر پائے گا پاکستان میں, لیکن پھر سے وہی ریولوشن جو ہے وہ واپس آنا شروع ہو گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو میں نے تو وہ پوری لسٹ نکال لی ہے, لیکن اگین میں بتاؤں آپ کو, اگر میں لسٹ بتانا شروع کروں گا لوگ فوراً کرٹیسائز کرنا شروع, نیگیٹو ہو گئے لوگ بڑے زیادہ. بالکل ایسے ہی, اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار کوئی خیر کا کام ہے. لیکن ایک لمبی فہرست ہے, یقین کیجئے اس گورنمنٹ کے کاموں کی اتنی ایفرٹ کی جا رہی ہے, بہت کی جا رہی ہے. مطلب ہمیں دیکھیں خیر کو ماننا چاہیے. میں چند دن پہلے بڑے قابل ایک آفیسر ہیں, ڈی جی وائلڈ لائف ہیں, مدثر اعظم ملک, جب کووڈ آیا تھا وہ ڈپٹی کمشنر لاہور تھے, تب بھی وہ بڑے انقلابی ان کے کام تھے, اور وہ کمپیٹنٹ آفیسر ہیں, یعنی ان کا پروفائل جو ہے وہ ایک کمپیٹنٹ آفیسرز کا ہے, جہاں جا رہے ہیں انہوں نے کوئی انقلاب بپا کیا. تو وہ بیٹھے بتا رہے کہ کس طرح سے جو وائلڈ لائف ہے وہ کام کر رہی ہے, اور وہ کوئی ایسے لگ رہا تھا امریکہ میں باتیں ہو رہی ہیں کہ کس طرح ڈرونز جو ہیں وہ اے آئی کے ذریعے جو تلور ہے ان کو کس طرح آبزرو کر رہے ہیں, ہرن کیسے سیو کیے جا رہے ہیں. پھر جو ریچ ہے آپ جانتے ہیں وہ کلندر لے جاتے تھے, ان کو ماں مار دیتے تھے, وہ چھوٹا سا ریچ کا بچہ جو ہے اس کو نکیل ڈال کے پھر آتے رہتے تھے, کس طرح وہ ریسکیو کیے جا رہے ہیں. یعنی اتنے کام انہوں نے بتائے جو کہ ان کی منسٹری کے انڈر جو وائلڈ لائف کی ہے وہ گورنمنٹ کر رہی ہے. اور اس میں ڈی جی صاحب نے بتایا کہ یہ اچھا, میں بڑی مزے کی آپ کو, وہ اتنے قابل آفیسر ہیں کہ ابھی وہ کہیں لگ سکتے ہیں کمشنر, بڑی سیٹیں پڑی ہوتی ہیں, کمشنر پنڈی لگ جائیں کمشنر, وہ بائی چوائس وہاں پر رکے ہوئے ہیں کہ یہاں پر کام کرنے کی ابھی بڑی گنجائش ہے, میں وہ ڈیلیور کر دوں, اس کے بعد اللہ کو موقع دے گا انشاءاللہ میں وہاں چلا جاؤں گا. تو یہ گورنمنٹ کہہ لیجئے کہ بڑے شعبے ایسے ہیں جس میں بڑا کچھ یوتھ کے لیے بڑا کچھ کر رہی ہے, اور بڑے بڑے قابل جو ہیں وہ لوگوں کو اچھی جگہوں پہ پوسٹ کر رہے ہیں. بٹ سب سے بڑی بات جو میں بتاؤں, یہ قابل تعریف بات ہے کہ کوئی آفیسر کہیں موجود ہے اس کو کوئی تھریٹ نہیں ہے. اس سے پچھلی گورنمنٹس جو رہی ہیں اس میں بندہ 2-3 مہینے ٹکتا نہیں تھا, نیا بندہ آ رہا تھا. اب میں وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیا ہوتا تھا کیسے ہوتا تھا, لیکن یقین کریں کہ کوئی بھی آفیسر کسی سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ ڈیلیور کرتا ہے, وہ کام کرتا ہے, اس کو موقع دیا جاتا ہے, اس کو انکریج کیا جاتا ہے, اور پولیٹیکل انفلوئنس نہ ہونے کے برابر. یہ بڑی خیر ہے. اچھا سر, اب کیونکہ اختتام کی طرف جانا ہے, بالکل میں آپ سے جاننا چاہوں گا, پوڈ کاسٹ کی کہانی سنائے نا جی. آپ کہاں سے شروع ہوئے, امریکہ 2 دفعہ, پھر سعودیہ میں تھے آپ, پھر چوئی صاحب کے ساتھ دوستی, پھر آپ نے پلازا بنا لیا, اب آپ کرایہ جناب, آپ موجیں لگی ہوئی ہیں, لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونیا, اب سارا کچھ ہے. یہ پوڈ کاسٹ کہاں سے آ گیا؟ میرا وہ جو میرے ساتھ بھی وہ صاحب آئے ہوئے ہیں, وہ میرے اوپر ٹیننٹ ہیں. تو ایک دن میں ویسے ہی ان کے پاس چلے گیا, تو ان کا اسی طرح کا اسٹوڈیو تھا لیکن چھوٹا تھا, چھوٹے لیول کا تھا. تو یہ وہ اس طرح میز کرسی پڑی ہوئی تھی. تو نا میں نے تصویر ان سے کہا تھا کہ میری تصویر اتار تو وہ کہتے یار ٹھہر جا, میں کسی دن کوئی انٹرویو کر رہا, کوئی پوڈ کاسٹ دا انہیں لفظ بولیا جڑا مینوں سمجھ بھی نہ آیا کہ پوڈ کاسٹ ہوندی کی ہے. اس کے بعد جب میں نیچے آ کے بیٹھا تو میرے اندر نا وہ ایک کوئی وہ ہوتا ہے نا کوئی جراثیم آرٹسٹک, وہ ہے نا جی, وہ تھوڑے سے نا وہ مجھے نا انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا. تو ہمارا گروپ بھی بنا ہوا ہے جہاں میں رہتا ہوں نا, تو وہاں پر بھی میں اپنے کبھی ٹاؤن میں رہتے ہیں جی؟ نہیں جی, ازمیر ٹاؤن. اچھا, رہتے ہیں ازمیر میں اور بزنس وہاں پہ. تو وہاں پر بھی میں اپنی عادت سے مجبور ہو کر نا, چاہے کسی کو اچھا لگے نہ لگے, لیکن میں نے میرٹ پہ بات کر دی. کیا بات ہے, بہت اچھا. تو وہ مجھے کچھ ایک سبزی والے کے پاس میں گیا تو مجھے کہتا ہے جمشید صاحب تہاڈا نا ایسے 2 بندے ذکر کر رہے سن کہ تسی جڑا وائس میسج کیتا بڑا اچھا ہے,
تو کہہ رہے سن کہ انہوں کا گلا بھی اچھا ہے, انہوں کی آواز 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ.